الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جو آپ کے لیے رزق لے کر آئے گا، آپ کے لیے دولت کے ڈھیر لگا دے گا اور آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل مرد حضرات کا نہیں بلکہ یہ عمل صرف اور صرف خواتین کر سکتی ہیں، یا وہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں جو گھر کے کام کاج وغیرہ کرتے ہیں۔ تو آج کا عمل میری ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، وہ بھی ایک آسان سے عمل سے۔ تو آپ کے لیے آج کا یہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کو ایک بار آپ زندگی میں ضرور کریں۔ اس کو کرنے سے آپ کو دولت غیب سے ملے گی۔ یہ وظیفہ آزمایا ہوا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ رزق میں برکت اور معاشرے میں عزت چاہتے ہیں تو یہ آسان سا وظیفہ کریں۔ اس عمل کی بدولت سے آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی، معاشرے میں عزت بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں۔ یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہر بیماری پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور پیٹ پر ہی ختم ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں، جو چیزیں کھاتے ہیں، اس کا اثر سیدھا ہمارے پیٹ سے ہوتا ہوا باقی جسم کے اعضاء پر جاتا ہے اور وہاں سے ہمیں مختلف قسم کی بیماریاں آ لیتی ہیں اور بیماریاں ہمارا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑتی۔ تو آج کا وظیفہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تو میری وہ بہنیں جو گھر میں کھانا وغیرہ بناتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، تو ان سے میری سب سے پہلے چند باتیں ان کے سامنے میں رکھوں گی، چند باتوں آپ کے سامنے پیش کروں گی، کیونکہ ہمارے وظائف قرآن و سنت کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی تم کوئی کام شروع کرو تو کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیا کرو، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ پھر سر کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں، کوئی بھی آپ کے سر کا بال ننگا نہ ہو، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیجئے۔ تو اس سے بہت سی چیزیں مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سنت طیبہ بھی ہے کہ سر کو ڈھانپ کے کام کرنا چاہیے، کھانا وغیرہ بنانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ سر پر اگر آپ کا کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہوگا، آپ کے بال بندھے ہوئے نہیں ہوں گے، تو کوئی بال بھی اگر کھانے میں آ جاتا ہے تو بہت ہی نازیبا خیال کیا جاتا ہے، بہت برا تصور کیا جاتا ہے، اور اس عورت کو بھی سگڑ نہیں کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے سر کے بالوں کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں، اپنے بالوں پر کوئی کیچر وغیرہ لگا لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صابن وغیرہ سے نہیں دھوتے ہیں تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ناخنوں میں کوئی میل وغیرہ جمی ہے، کوئی ہاتھوں پر میل جمی ہے جو آٹے میں چلی جاتی ہے، آپ کے بچے کھا رہے ہیں، آپ کے گھر والے کھا رہے ہیں، تو اس سے بھی بہت سی بیماریوں کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں، انشاءاللہ آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تنگ دستی، آپ کے گھر سے جو تنگ دستی ہے وہ ختم ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جب بھی آپ آٹا گوندنے لگیں، روزانہ ہی یہ عمل آپ کر لیں۔ آپ جب آٹا گوندنے لگتی ہیں تو اس وقت اگر آپ یہ عمل کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت آئے گی، آپ دولت سنبھالتے پھریں گے لیکن دولت کم نہیں ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ، میں سنت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اناج کو استعمال کروں گی،
یا پھر آپ اس طرح سے نیت کریں، یا اللہ میرے روزی میں برکت عطا فرما دے، مجھے بیماریوں سے دور کر دے، میرے گھر میں جو لڑائی جھگڑے ناچاکیاں ہیں ان کو ختم کر دے، میری اولاد کو نیک عالم دین بنا دے۔ اب نیت ہو چکی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر آپ نے اللہ پاک کے 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ 3 نام بہت آسان سے ہیں، آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا خالق، یا وہاب، یا باسط، یا خالق، یا وہاب، یا باسط۔ یہ آپ نے 3 نام اللہ پاک کے تینوں ناموں کی آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 دانے آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ ان تینوں ناموں کو آپ ملا کر پڑھیے، آپ اگر الگ الگ پڑھیں تو یہ 100 مرتبہ 300 بار ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو ملا کر پڑھیں تو آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 دانے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو آپ نے پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، آخر میں پھر سے درود پاک اسی تعداد میں پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے اس کو آٹا جو آپ نے ڈالا ہوا ہے، سب سے پہلے آپ نے آٹا ڈال لینا ہے وظیفے سے پہلے، اور اب آپ نے آٹا جب ڈال لینا ہے تو آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے، 1 مرتبہ آپ نے پھونک لگانی ہے، پھر آپ نے اس 1 مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھتے ہوئے آٹا گوندنا شروع کر دینا ہے۔ آٹا گوندتے جائیے، درود پاک پڑھتے جائیے، 2 نیکیاں کمائیے، اور اس کے بعد جب آپ آٹا مکمل ہو جائے، آپ آٹے کو اچھی طرح سے گوندھ چکے ہیں، اب آپ آٹا رکھنے والے ہیں، تو آپ نے 1 بار درود پاک پڑھ کے آٹے پر پھر سے دم کر دینا ہے اور آٹے کو رکھ دینا ہے ڈھانپ کر۔ آٹے کو کھلا نہیں چھوڑنا، آپ نے آٹے کو ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیے گا آپ کے گھر میں اتنی برکت آئے گی، کیونکہ مین چیز جو ہوتی ہے گھر میں جو ہمارا اناج ہے وہ گندم ہوتی ہے، گندم کے دانے یعنی آٹا ہوتی ہے، روٹی ہوتی ہے، تو اگر آپ اسی پر یہ عمل کر لیں گے، اللہ پاک آپ کو غیب سے آپ کے لیے وسیلہ بنا دے گا، غیب سے آپ کے لیے روزی لکھے گا، غیب سے رزق کے آپ کے لیے دروازے کھول دے گا، آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، چاہے اندرونی ہیں چاہے بیرونی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ چاہیں گے آپ کی ہر خواہش، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ختم ہو جائے گی۔ تو آج کا جو عمل ہے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا، اس عمل کی آپ اجازت ضرور لے لیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ برکات اور فوائد حاصل ہونے والے ہیں۔ تو میری جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان میں میری بہن ہیں زینب بی علی عمران ہیں، عابدہ شیخ ہیں، اور بی بی حاجرہ ہیں، اور حیدر علی ہیں، اس کے علاوہ ام اسلام ہیں، امرت حیات ہیں، نیر خانم ہیں، حمیرہ عدیل ہیں، اور امرین منصوری ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں کو قبول کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔